چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ کا بیان چل رہا تھا، اس کے اندر آپ کے سامنے حقیقت اور مجاز کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو چکا۔ جیسے کہ پچھلے بیان میں خاص، عام، مشترک، مؤول کے اندر بیچ میں مطلق اور مقید کا ایک بیان آ گیا تھا، ایسے ہی یہاں پر حقیقت اور مجاز کے درمیان ایک استعارہ کا بیان آ گیا، کیونکہ گویا کہ استعارہ ہی دراصل مجاز ہے، مجاز اصل استعارہ ہے، مترادف ہے کس کے نزدیک؟ اصولیین کے نزدیک۔ تو اس لیے انہوں نے ذکر کرنا بہتر سمجھا کہ یہاں پر استعارہ کا بیان کر دیں۔ تو اصولیین کے نزدیک کیا ہے؟ استعارہ مجاز ہی کی ایک قسم ہے، صحیح ہے، مجاز ہی کی ایک قسم ہے استعارہ، اس لیے انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اسی کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا جائے، یعنی لفظ کا معنی غیر موصول لہو میں علاقے اور اتصال کی وجہ سے استعمال ہونا، یہی استعارہ ہے، اور یہی کیا ہے؟ مجاز ہے۔ سمجھ آ گیا؟ لفظ کا معنی غیر موصول لہو میں کسی علاقے اور اتصال کی وجہ سے استعمال ہونا، تو یہی مجاز بھی ہے اور یہی استعارہ بھی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو یہاں پر اس کے ساتھ ہی فوراً اس کے ساتھ انہوں نے رکھ دیا۔ اب یہاں پر اہل بیان جو ہیں، اہل بیان جو ہوتے ہیں علم بلاغت کے اندر اہل بیان ان کو بولتے ہیں، یہ اصولیین جو ہوئے اصولی لوگ، اہل بیان کے نزدیک جو ہے استعارہ مجاز کی قسم ہے۔ استعارہ کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہو گیا، ان کے نزدیک مترادف ہیں اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ استعارہ مجاز کی قسم ہے۔ اہل بیان کے نزدیک مجاز کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک تو مرسل اور دوسرا استعارہ۔ مجاز کی دو قسمیں بنتی ہیں، مرسل، استعارہ۔ اگر علاقہ تشبیہ کا ہے تو استعارہ، اور اگر علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو ورنہ وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اور مجاز مرسل کی جو ہیں بہت ساری قسمیں ہیں، کیا ہیں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ لفظ کا معنی غیر موصول لہو میں کسی علاقے اور اتصال کی وجہ سے استعمال ہونا، یہ مجاز بھی ہے اور استعارہ بھی ہے۔ اب علاقے اور اتصال کی دو صورتیں آپ کے سامنے بیان کی، علاقے اور اتصال کی آپ کے سامنے دو صورتیں بیان کی، اتصال صوری اور اتصال معنوی۔ اتصال صوری اور اتصال معنوی۔ اتصال معنوی کسے کہتے ہیں؟ اتصال معنوی کہتے ہیں کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تشبیہ کا علاقہ ہو، معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تشبیہ کا علاقہ ہو، جیسے کہ بہادر آدمی کو شیر کہہ دینا، علاقہ کیا ان کے اندر؟ وصف شجاعت۔ اتصال معنوی کسے کہتے ہیں؟ کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہو، بہادر آدمی کو شیر کہہ دینا وصف شجاعت کی وجہ سے، اس کو کہیں گے اتصال معنوی۔ اسی طرح بے وقوف آدمی کو گدھا کہہ دینا، اتصال علاقہ کیا ان کے درمیان؟ ان کے درمیان وصف حماقت کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں۔ اب اتصال صوری کیا ہوتا ہے؟ اتصال صوری ہوتا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں مجاورت کا علاقہ ہو، گویا کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت ہو یا سبب ہو یا شرط ہو یا حال ہو۔ کیا ہے اتصال صوری؟ کیا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں مجاورت کا علاقہ ہو، گویا کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت ہو یا سبب ہو یا حکم یا حال ہو یا شرط ہو۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے اتصال معنوی کو ذکر نہیں کیا، بس یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا اور اتصال صوری کو جاری کیا اس میں۔
کیونکہ اتصال سوری احکام شرع میں یہاں پر جاری ہوتا ہے۔ اصل دیکھا جائے تو استعارہ کے جو ہیں 25 علاقے، کم سے کم کتنے ہیں؟ 25 علاقے، لیکن یہاں انہوں نے کہا ہے کہ استعارہ، یہاں آپ کی عبارت دیکھیں، فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، یہ فصل ہے استعارہ کے طریقوں کو پہچاننے کے بیان میں، یہ فصل ہے استعارہ کے طریقوں کو پہچاننے کے بیان میں۔ اعلم ان الاستعارۃ فی احکام شرعی مضطردۃ بطریقین، جان لو کہ استعارہ احکام شرع میں 2 طریقے پر جاری ہوتا ہے۔ حالانکہ کتنے علاقے ہیں؟ 25، لیکن جس کا تعلق احکام شرع سے ہے وہ انہوں نے اسی کو مخصوص کیا ہے اور اسی کو یہاں بیان کرنا شروع کیا ہے کہ اور بھی علاقے ہیں لیکن ان سے تعلق نہیں۔ احکام شرع میں صرف 2 ہی طریقے کے جاری ہوتے ہیں، اور وہ کون سا؟ ایک تو یہ ہے علت اور حکم کے درمیان اتصال کی وجہ سے، اور دوسرا سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کی وجہ سے، یعنی علت اور حکم، جس کو ہم بولیں معلول، علت اور حکم یعنی علت اور معلول کے درمیان اتصال کی وجہ سے استعارہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سبب محض اور حکم کے درمیان، جس کو ہم بولتے ہیں سبب محض اور مسبب کے درمیان، علت اور معلول کے درمیان اور سبب محض اور مسبب کے درمیان استعارہ ہوتا ہے۔ انہی 2 قسموں کو مصنف نے جاری کر کے فرمایا ان الاستعارۃ فی احکام شرع مضطردۃ، کیا ہے؟ بطریقین، کہ استعارہ جو ہے احکام شرع میں 2 طریقے پر جاری ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ 2 طریقے پر جاری ہو، ایسے بہت سارے علاقے ہیں، حال محل، جزئیت بعضیت، کلیت بعضیت، بدل حال محل، یعنی سبب بول کر مسبب اور حال بول کر محل مراد لینا، اسی طرح کل بول کر جز مراد لینا، یعنی مطلق بول کر مقید مراد لینا، اس طرح کے بہت سارے 25 علاقے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ یہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ جائیں یہاں پر علت اور سبب کے درمیان جو فرق ہے آپ کے یہاں پر، پہلے یہاں پر سبب ترجمہ کر لیں۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، یہ فصل ہے استعارہ کے طریقوں کو پہچاننے کے بیان میں۔ اعلم ان الاستعارۃ فی احکام شرعی مضطردۃ بطریقین، جان لو کہ استعارہ احکام شرع میں 2 طریقے پر جاری ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے احکام شرع قید لگائی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یار علاقے تو 25 ہیں، آپ نے 2 کیوں کہا؟ کہ احکام شرع ہے، اس کے اندر 2 ہوتے ہیں، کون سے؟ احدہما لوجود الاتصال بین العلت والحکم، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اتصال کا پایا جانا علت اور حکم کے درمیان، حکم سے مراد کون ہے؟ معلول، ان میں سے ایک یہ اتصال کا پایا جانا حکم، علت اور حکم کے درمیان۔ والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، دوسرا یہ ہے کہ اتصال کا پایا جانا سبب محض اور حکم کے درمیان۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ہو جائے کلیئر۔ فالاول منہا یوجب صحت الاستعارۃ من الطرفین، پہلا والا جو ہے کون سا؟ علت اور حکم کے درمیان جو ہوتا ہے وہ جو ہے استعارے کی صحت کو واجب قرار دیتا ہے طرفین سے۔ پہلا والا کون سا؟ علت اور معلول کے درمیان جب استعارہ ہو تو وہ جو ہے ثابت کرتا ہے، صحیح قرار دیتا ہے، وہ کس کو؟ استعارہ کی صحت کو قرار دیتا ہے طرفین سے۔ یعنی آپ نے علت بولی، علت بول کر کے معلول مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر کے علت مراد لے سکتے ہیں، یہ طرفین ہوا۔ ادھر سے بولیں یہ صحیح ہوتا ہے، ادھر سے بولیں یہ صحیح ہوتا ہے، اس کو بولیں گے طرفین سے استعارہ صحیح ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ یہ طرفین سے صحیح ہونے کا استعارہ، یعنی علت بول کر کے معلول مراد لینا اور معلول بول کر کے علت مراد لینا، یہ صحیح ہوتا ہے کس کے اندر؟ اس طرفین میں، اس والے میں علت اور معلول میں۔ والثانی یوجب الصحۃ من احد الطرفین، اور دوسرا والا طرفین میں سے کسی ایک کی صحت کو صحیح قرار دیتا ہے، یعنی آپ جو ہے سبب بول کر کے مسبب تو مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر کے سبب مراد نہیں لے سکتے۔ وہ اگر آپ کی وہ اور صورتیں ہیں کہ علت کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہوتی ہے، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ اگر کہیں گے کہ علت اور حکم درمیان استعارہ 2 طریقے سے جاری ہوتا ہے، علت بول کر کے حکم معلول مراد لینا اور معلول بول کر کے علت مراد لینا، یہ صورتیں جائز ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو ہوتا ہے سبب محض اور مسبب میں، وہاں سبب بول کر مسبب تو مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب، ہم نے پیچھے یہاں لکھوایا بھی آپ کو کہ کہاں لکھا ہے؟ علت معلول کو مستلزم ہوتی ہے نہ کہ سبب،
یعنی سبب کے لیے مسبب کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ سبب کیا ہے؟ حکم تک پہنچانے والا ہوتا ہے، مستلزم حکم نہیں ہوتا، جبکہ علت کے لیے معلول کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ یہاں انہوں نے بیان کیا تھا کہ علت کیوں، اگر اس کو ہم صرف ذہن میں رکھ لیں کہ علت کا جو ہے یہ استعارہ دونوں طرف سے صحیح ہونے کی ضروری اس لیے ہے کہ علت کا محتاج ہے، معلول اپنے ثبوت میں علت کا محتاج، جب تک علت نہیں ہوگی کسی چیز کی معلول نہیں پایا جائے گا۔ علت جب تک ہمیں کر کیوں رہے ہیں؟ علت ہونا چاہیے اس کی، تو علت کا یہ محتاج ہے، لہذا علت محتاج الہ ہوئی۔ اور علت چونکہ احکام شرع میں مقصود بالذات نہیں ہوتی، بلکہ حکم مقصود بالذات ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حکم کو ثابت کرنے کے لیے مشروع ہوتی ہے، لہذا اس اعتبار سے وہ معلول کی محتاج ہوئی۔ تو ہر ایک محتاج بھی بنا اور ایک محتاج الہ بھی بنا، محتاج علت بھی بنی محتاج الہ اور معلول بھی محتاج الہ بنا، تو گویا کہ جب دونوں بنے تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے، لہذا علت معلول ایک دوسرے کے محتاج الہ بھی ہوئے اور محتاج بھی ہوئے۔ اور استعارہ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کو بول کر کے حکم مراد لیں گے اور دوسرا مراد لے سکتے ہیں، یعنی ایک کو بول کر دوسرا مراد لے سکتے ہیں، لیکن سبب محض میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ لکھ لینا۔ السلام چلے علت اور معلول یہ آپ سمجھ لیں کہ علت جو ہوتی ہے وہ آپ کو امیر سمجھاتے ہیں، یہ تو سمجھ لیں کہ دونوں طرح سے استعارہ صحیح ہوتا ہے اس میں، علت اور معلول میں۔ مثال آ رہی ہے، وہ آگے بتا رہا ہوں میں، مثال آ رہی ہے اسی لیے مثال کے ذریعے سمجھائیں گے، جہاں دونوں میں استعارہ صحیح ہوتا ہے اور جہاں سب کی مثالیں آئیں گی۔ تو علت بول کر معلول مراد لینا، معلول بول کر علت مراد لینا صحیح ہوتا ہے، لیکن سبب محض اور مسبب میں مسبب بول کر مسبب مراد تو لے سکتے ہیں، لیکن مسبب بول کر سبب مراد، اس لیے ترجمہ میں انہوں نے کہا کہ استعارہ کے طرفین کی صحت کو واجب قرار دیتا اول میں، والثانی یوجب الصحۃ من هذا الطرفین، اور دوسرا والا طرفین میں سے کسی ایک کی صحت کو واجب قرار دیتا ہے۔ وہ استعارۃ الاصل للفرع، اور وہ اصل کا استعارہ فرع کے لیے، اصل کا استعارہ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پر دیکھیں مثال الاول فیما اذا قال، اس مثال میں جب کہ کس نے کہا، یہاں پر دیکھیں کون سی پہلے کی مثال، یعنی علت بول کر کے معلول مراد لینا اور معلول بول کر کے علت مراد لینا صحیح ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان ملکت عبدا فهو حر، اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، کیا ہے وہ؟ آپ یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ غلام وغیرہ خریدنا یہ مالک ہونے کی علت ہے، غلام خریدے گا مالک ہونے کی علت ہے، اور مالک ہونا یہ معلول ہے، یہ حکم لگا اس پر۔ معلول بعد میں آتا ہے، علت پہلے آتی ہے، معلول پہلے بعد میں آتا ہے، علت پہلے آتی ہے۔ اگر کسی نے کہا اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، تو کیا غلام خریدنے کی علت کیا ہوئی؟ غلام وغیرہ خریدنا یہ مالک ہونے کی علت ہوا، اور مالک ہونا یہ حکم ہے، معلول ہے، صحیح ہے نہیں؟ اگر اب یہ اسی طرح اس نے کہا اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، فَمَلَكَ نِصْفَ الْعَبْدِ، اب اس نے جو ہے نصف عبد کا مالک ہوا، آدھے غلام کو خریدا کسی سے، اس نے دو لوگوں کا مشترک تھا، ایک آدمی کا تھا، آپ کا غلام ہے، ایک 10,000 کا ہے، 5,000 میں دیتا ہوں، دونوں کا ہو جائے گا، صحیح ہے؟ اب یہ ہوا کہ آدھے غلام کا مالک ہوا، فَبَاعُ، اور اس آدھے کو کیا کر دیا؟ اس نے بیچ دیا، ثُمَّ مَلَكَ النِّصْفَ الْآخَرَ، پھر آدھے اور اس دوسرے کا مالک ہوا، یعنی 5,000 کا دوسرے کا اور تھا، وہ اس کو بھی اس نے لے لیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ پہلے 5 کا خریدا، اس حصے کو کیا کر دیا؟ اس نے بیچ دیا کسی اور سے، سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5,000 کا اسے دوسرے کو بیچ دیا، اب وہ پھر دوسرا جو 5,000 کا اور خریدا، کہہ رہے ہیں یہ دوسرا والے 5 کا مالک ہوا، لم یعتق، یہ آزاد نہیں ہوگا دوسرا والا حصہ۔ اس نے کہا کیا تھا؟ ان ملک تو، اگر میں غلام کا مالک ہوا تو یہ آزاد یہ والا حصہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ پہلا والا جو ہے بیچ چکا ہے، وہ اس کی ملکیت سے نکل چکا حصہ آدھا،
اور ملکیت جو عرف عام میں بولی جاتی ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع ہونا پایا جائے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ انسان یہ مالک ہوا تو اس سے مراد پورا اس کا مالک ہونا سمجھا جاتا ہے عرف عام میں. اور یہاں جو ہے آدھا جب وہ بیچ چکا دوسرے کو تو آدھا بچا اس کے پاس, یہ آدھا آزاد نہیں ہوگا کیونکہ مالک ہی نہیں ہوا. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ آدھا اس نے جو ہے جب خریدا ادھر والا, یہ 2 ٹکڑے ہوئے غلام جو ہے, یہ ٹکڑے تو نہیں ہوگا لیکن یہ غلام کو اس نے 5,000 کا لیا اور ادھر بیچ دیا, یہ چلا گیا, اس کی ملکیت سے جدا ہو گیا. اب یہ والا ہے اس نے خریدا, اب یہ آیا, اس کے بعد یہ والا حصہ آزاد نہیں ہوگا. یہ والا حصہ آزاد نہیں ہوگا, کیوں؟ مالک نہیں پایا گیا. مالک ہونے کے لیے پورا من جمی پایا جانا چاہیے, اور پہلا حصہ وہ بیچ چکا ہے, پہلا حصہ آدھا بیچ چکا ہے وہ, تو اب یہ آدھا والا یہ آزاد نہیں ہوگا. ان ملک تو عبدن فهو حر, اگر میں مالک ہوا غلام کا تو وہ آزاد ہے. فملک نصف العبد, اس نے نصف غلام کو مالک ہوا. فباعوا, اور اسی کو فوراً کیا کر دیا اس نے. ثم ملک النصف الاخر, پھر جو ہے وہ کہنے والا دوسرے نصف کا مالک ہوا. لم یعتق, تو یہ جو بعد والے کا جو مالک ہوا یہ آزاد. اذ لم یجتمع فی ملکی کل العبد, اس لیے کہ اس کی ملکیت میں کل عبد جمع نہیں ہوا. نہیں سمجھ میں آیا؟ کل عبد کہاں جمع ہوا اس کی ملکیت میں؟ آدھا تو نکل گیا, بیچ دیا ہے, تو بچا کتنا؟ آدھا. اور عرف عام میں ملکیت کب بولے جاتے ہیں مالک ہونا؟ پورا پایا جائے, اس لیے آدھا والا آزاد. تو کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ خریدنا, غلام وغیرہ کا خریدنا یہ مالک ہونے کی علت ہے, اور مالک ہونا یہ معلول ہے. اب یہاں پر اس کے اوپر ایک مسئلہ متفرع کریں گے, پہلے یہ مسئلے کو سمجھتے ہوئے چلیں, پھر یہ بتائیں گے علت اور معلول کا کیسے ہوا یہاں. وَلَوْ قَالَ إِنْ أَنِشْتَرَيْتُ عَبْدًا, اور اگر یہ کہا کہ میں کسی غلام کو میں نے خریدا, فَهُوَ حُرٌ, کیا ہے وہ؟ آزاد ہے. فَاشْتَرَى نِصْفَ الْعَبْدِ, اور اس نے نصف غلام کو خریدا. فَبَاعُوا, اور اس کو بیچ دیا. ثم اشترى النصف الآخر, پھر کیا ہے؟ دوسرے حصے کو خریدا. عتق النصف الثانی, تو نصف ثانی آزاد ہو جائے گا. فرق ہوا دونوں میں. وہاں مالک ہونے میں نصف آخری آزاد نہیں ہو رہا تھا, لیکن یہاں کیا کہا تھا؟ میں نے خریدا, اس کو بیچ دیا آدھے کو, پھر خریدا آدھا, تو یہ آدھا والا جو دوسرا حصہ ہے یہ آزاد ہو جائے گا, جبکہ ملکیت میں وہ والا آدھا آزاد. کیوں کہ ملکیت بولنے کے لیے ملکیت ایک وقت میں ایک شخص کی ملکیت میں پورا جمع ہونا ضروری ہے, اور خریدنے کے لیے جو ہے ایک وقت میں ایک ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اس نے متفرق طور پر بھی خریدا تو اسے خریدنے والا کہا جاتا ہے. تو جب یہ خریدنے والا پایا گیا تو یہ آدھا حصہ اس کا آزاد ہو جائے گا. پہلا حصہ تو بیچ چکا ہے, وہ دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا, اور جب دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا آدمی اسی پر قدرت رکھتا ہے جو اس کی ملکیت ہو, یعنی آدمی جس کا مالک نہ ہو اس کے حق میں عتق ہوتا ہی نہیں ہے. لا اتقا فی من لا یملکو, اس میں آزادی نہیں ہوتی جس کا مالک نہیں ہے. آدھا حصہ تو اس نے بیچ دیا, وہ چلا گیا اس کی ملکیت سے. آدھا جیسے ہی اس نے خریدا, یہ آدھا اس نے خریدا ہے تو یہ آزاد ہو جائے گا آدھا. دونوں مسئلوں میں صورتوں میں فرق ہوا کہ ملک تو جب بولا اس نے آدھا خریدا اور بیچ دیا, پھر آدھا خریدا, تو یہ آدھا آزاد نہیں ہوگا, کیونکہ ملکیت واحد میں کل عبد جمع نہیں ہوا. اور جب انشتری تو عبدن کہا, میں نے اگر غلام خریدا تو وہ آزاد ہے. فاشترى نصف العبد, نصف عبد خریدا تو اس کو بیچ دیا, پھر نصف عبد خریدا, یہ نصف عبد جو بعد والا ہے یہ آزاد ہو جائے گا. پہلا والا تو گیا اس کی ملکیت سے, جس میں ملکیت نہ اس کو تھوڑی بھی آزاد کر سکتا ہے. اتنے میں ہے اس کی ملکیت, آدھے میں اس کو آزاد کرتا. اب مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا, آدھے میں کیسے آزاد کرے گا, وہ مالا مسئلہ میں آگے بیان کروں گا کہ وہ آدھے میں کیا کرے گا. دوسرے کا شریک ہو گیا نا وہ, اب یہ آدھا غلام جس کے پاس گیا اس کا شریک ہو گیا, اور دوسرے کو جو بیچ چکا ہے پہلے اس کا شریک ہو گیا. تو وہ مسئلہ الگ ہے کہ کیا کرے گا. موتق یہ ہے آزاد کرنے والا, یا تو جس کا شریک کا جو حصہ بعد والے کا ہے اس سے کیا کرے گا, یا تو وہ اپنا ضمان لے کر کے اس غلام کو بھی آزاد کر دے گا, یا وہ یہ کرے گا کہ غلام سے کوششیں کروائے گا, کما اور تو جو ہے اتنا پیسہ کما کر مجھے دے دے کہ پورا تو آزاد ہو جا.
دوسرا والا جو اس کا حق بنا ہوا ہے وہ کیا کہے گا غلام سے؟ آدھا تو آزاد ہی ہے، آدھا میرا حصہ ہے، اور کما اتنا کہ مجھے دے دے تاکہ کل پورے طور پر آزاد ہو کر گھوم. یہ الگ مسئلہ. لیکن آدھا آزاد ہوا کہ اشترائی تو کہنے میں. جی آج جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اگر خریدا ہاں وہ آزاد ہے، تو اگر پہلے اس سے خریدے گا تو اسی طرح اسے بیچ دیا نا، فوراً ہی بیچ دیا اسے. اگر میں نے خریدا تو وہ آزاد ہے. فاشترا نصف العبد، اسے نصف عبد کو خریدا، فباع فوراً بیچ دیا. ثم اشترا نصف الاخر، پھر نصف عبد خریدا تو یہ نصف عبد جو ہے لاسٹ والا اس کو بیچا نہیں ہے، تو یہی نصف جب بیچا نہیں ہے تو وہ آزاد ہوگا. بیچ دیا تو وہ دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، بیچ دیا تو وہ دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا. اب دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، اس کے آزاد پرگننے پہ قادر وہ نہیں ہوگا، برخلاف جو اس کی ملکیت میں اپنے بچا ہے اسی کو آدھے سے وہ یہ آزاد کرے گا. سمجھ آیا؟ ایک بار اور اس کو اگلی گھنٹی میں اس کو جاری کر لیں گے. ابھی یہ علت معلول کا استعارہ بھی یہاں دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ